السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ جس کمرے میں تصویریں لٹکی ہوئی ہوں اس کمرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ ابتدا ہی میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس کمرے میں نماز ہو جائے گی کہ جس کمرے میں تصویریں لٹکی ہوئی ہوئیں، آپ ان تصویروں کی عبادت نہیں کر رہی، لأنك لا تعبد الصور انما صلیت للہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ آپ نے ان تصویروں کی عبادت نہیں کی، آپ نے عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن کراہیت ہے اس کے اندر کہ ایسے کمرے میں نماز پڑھی جائے جس میں تصویریں لٹکی ہوئی ہوں۔ بعض دفعہ بزرگوں کی تصویریں ہوتی ہیں، بادشاہوں کی تصویریں ہوتی ہیں، تو جو چیز نماز میں خلل پیدا کرنے والی ہے یا جس چیز سے مشابہت ہوتی ہے مشرکین کی، اس سے گریز کرنا اور حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لازم ہے، اس سے گریز لازم ہے۔ تک تصویروں کے بارے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو بڑا واضح ہے نا۔ کوشش کرتے ہیں کہ احادیث کی روشنی میں اس کو سمجھ لیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب، جس کمرے میں تصویریں ہوں یا کتا ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ مشہور واقعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ تھا جبریل کے آنے کا، تو وقت پہ نہ آئے، تو جب آپ سوچ ہی رہے تھے کہ دیکھا کہ دروازے کے باہر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، تو پوچھا کہ آپ کیوں نہیں اندر کیوں نہیں آ رہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس میں تصویریں ہوں اور جس میں کتا ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، ہم اس میں داخل نہیں ہوتے۔ تو آپ کی چارپائی کے نیچے کوئی چھوٹا سا کتے کا بچہ جو تھا نا، وہ تھا، اس کو پھر نکال دیا گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کے بارے میں اور بتوں کے بارے میں اور جو شکلیں بنی تھی اس دور میں، جب آپ کا وقت آ گیا، آپ نے اسلامک اسٹیٹ قائم کر لی، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، کہا تھا کہ لا تدع صورتا الا طمستھا، شکل جو ہے نا اس کی تبدیل کر دینا، یا تو ویسے کاٹ دو اور یا اس کی جو ناک وہ اس کا مسئلہ بنا دو، کہیں شکل نہ رہے، ایک وہ گیند کی اس کی جو ہے نا وہ اوپر جو سر ہے وہ ایک گیند نما بن جائے، اس کی نہ آنکھ رہے، نہ ناک رہے، نہ کان رہے، اس کو گویا تمستہا ولا قبرا مشرفا الا سویتہا، اور جو اونچی اونچی قبریں بنائی گئی ان کو تھوڑا سا زمین کے ساتھ ملا دو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ سفر میں تھے، واپس تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خامد کو خوش کرنے کے لیے، آقا دو جہاں کو خوش کرنے کے لیے ایک چادر کپڑا لیا تھا، بازار سے خریدا تھا، اس میں تصویریں تھیں، تو انہوں نے لٹکا دیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا، آپ نے ان تصویروں کو دیکھ کر ناپسند فرمایا، بلکہ یہ ہے کہ وغضب علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ تھوڑا سا غصے بھی ہو گئے تھے۔ اور وہ تصویریں کون سی ہیں؟ جو ذوات الارواح ہیں، یعنی انسانی شکل میں ہیں، بتوں کی شکل میں ہیں، تو گویا ان تصویروں کا رکھنا یا ان تصویروں کو لٹکانا تو ویسے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابی طلحہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث پہلے پیش کی گئی وہ حضرت ابو طلحہ نے بھی بیان کی ہے، کہ جس میں تصویریں ہوں، صورتیں ہوں، شکلیں ہوں، اس میں داخل فرشتے نہیں ہوتے، جو کتا وغیرہ بھی اگر داخل ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں شباہت ہوتی ہے بے عباد الاصنام، جو بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ ان کی تشبیہ ہو جاتی ہے۔ یہ تماثیل ہیں، یہ بخاری حدیث اور مسلم میں یہ حدیث ہے۔ تو گویا اگر معالم الوجہ کو بدل دیا جائے تو پھر وہ شکل نہیں رہتی۔ اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا ہے تو آپ تشریف لے گئے ہیں نا وہاں پر، اتنی دیر تک آپ داخل نہیں ہوئے جب تک کہ ان تصویروں کو نکال نہیں دیا گیا ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يدخل المکہ الکعبہ حتی محی ما فیہا من الصور، جب تک وہ تصویریں جو اندر تھیں ان کو ختم نہیں کر دیا گیا۔ اور جب باہر کی تصویروں کو تو آپ چھڑی لگاتے تھے، جعل حق کو وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ گرتے جاتے تھے، اور اس کے بعد اندر کی تصویریں بھی ختم کی، تو پھر آپ اندر تشریف لے گئے تھے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ مجموعہ فتاوی میں آیا ہے، یہاں کے سعودی عرب کے علماء نے جو فتاوی لکھے ہیں، جو ان کو جمع کیا ہے،
تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم تو کنائس میں بھی، جس میں تصویریں ہوتی تھیں نا، یعنی عیسائیوں کے کنائس جو ہیں، ان کی جو معبد ہے ان کے اندر بھی داخل نہیں ہوتے تھے اگر تصویریں ہوتی تھیں۔ اور اسی چیز سے ملتی جلتی بات یہ ہے کہ جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کیا ہے، حضرت ام حبیبہ نے اور ام سلمہ نے جب ذکر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم نے کنیسہ دیکھا تو اس کے اندر تصویریں تھیں ابشا کے اندر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروه فيه تلك الصور۔ یہ تو ان لوگوں کی عادت تھی کہ جب ان میں کوئی ایک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر بنا دیتے، وہاں پر مسجد بنا دیتے، پھر اس کی تصویریں بنا دیتے اور بتوں کی شکل اختیار کر جاتے، پھر ان کے لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، اللہ کے ہاں قیامت کے دن یہ بدترین قسم کی مخلوق ہوگی۔ اور بلکہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو عذاب دیا ہے اشد الناس یوم القیامت، یہ بھی مصورون ہیں نا، تصویریں بنانے والے جو ہیں، بتوں کی تصویریں بنانے والے وغیرہ، تو ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا احیو ما خلقتم، جو تم نے بنائے ہیں نا اس کو زندہ بھی کرو۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی آپ سن لیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہے، آپ کی یہ روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ آپ نے ایک نماز پڑھی ہے خمیسہ میں، خمیسہ لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة، آپ نے ابو جہم ایک آدمی ہے، اس نے آپ کو ایک کپڑا دیا تھا، ایک چادر دی تھی، اس کو خمیسہ کہتے ہیں۔ خمیسہ اس چادر کو کہتے ہیں جو صوف وغیرہ کی، اون وغیرہ کی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کڑھائی کی ہوئی تھی۔ آپ نے اس میں نماز پڑھ لی اور آپ نے دیکھا، اور جس وقت آپ نے نماز ختم کی تو فرمایا اذهبوا بخمیصتی هذه الى ابی جہم واتونی بانبجانیۃ ابی جہم، یہ لے جاؤ اور ان کو کہو کہ وہ دوسری دے دو۔ وہ دوسری کیا ہے؟ انبجانیہ کہتے ہیں اس چادر کو جو موٹی ہے لیکن اس کے اوپر کڑھائی نہیں تھی۔ فَإِنَّهَا أَلْحَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، اس نے مجھے اپنی نماز میں سے غافل کر دیا گیا۔ تو یہ مضمون آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر بہت سے دلائل موجود ہیں۔ تو اب ہم پہنچتے ہیں نتیجے پر۔ دیکھیے جیسے میں نے پہلے ابتدا میں عرض کیا کہ نماز تو ہو جائے گی، کوشش کی جائے کہ اس میں نماز پڑھتے ہوئے وہ کمرہ ہے آپ کا، یا وہ کوئی ایسی جگہ ہے، آفس ہے، اس میں تصویریں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، آپ قبلہ کی طرف تو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دائیں بائیں ہیں تو کوشش کیجئے کہ اگر کوئی اس کے علاوہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اگر جگہ ہے تو وہاں نماز پڑھ لیجئے، اگر نہیں ہے تو مجبوری ہے، تو ضرورت اگر ہے، مجبوری ہو گئی ہے تو آپ نماز پڑھ لیجئے، نماز ہو جائے گی، اگرچہ اس کے اندر کراہت موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس کے اندر کارٹون وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اگر تو واقعتاً بت وغیرہ ہے، اس کے اندر شکل صورت مکمل ہیں، تو اس میں تو نماز نہیں ہوتی، ورنہ چھوٹی موٹی جو تصویریں ہوتی ہیں اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن علماء نے فتویٰ تو دیا ہے نماز تو ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ذات پاک، وہ متاثر ہو جاتے ہیں اور فرمایا الحتنی عن صلاتی، الحتنی آنفا عن صلاتی، جس چادر نے مجھے نماز میں خلل ڈال دیا ہے، الحتنی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بھی کریں گے تو گویا ہم اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے رہیں گے، تو ایسے کپڑے جن کی طرف نماز پڑھتے ہوئے نظر اٹھتی ہے اور نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، ان کپڑوں کے اندر سے بھی نماز اگرچہ ہو جائے گی لیکن احتیاط ضروری ہے۔ ھذا واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔